اللهم من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علی محمد سورہ فرقان کی یا سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو ان تتقوا اللہ اے ایمان لانے والو اگر تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا تو اللہ تمہیں ایک نور عطا کرے ویکفر عنکم سیئاتکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ویغفر لکم اور تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور خدا بند عالم بہت فضل اپنے بندوں کے ساتھ بہت نیکیاں بہت اچھائیاں اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں خدا بند عالم کی طرف سے ایک خاص انتظام ہے۔ دیکھیے انسانوں کو سمجھتے ہوئے عمر گزر جاتی ہے اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عمر گزر جاتی ہے اور جب سمجھ میں آتا ہے تو اس کے کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے ہمیں خدا کی نصیحتوں پر بہت غور کرنا چاہیے، بڑی دقت کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کی یہ نصیحت کتنی عظیم نصیحت ہے یہ کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو۔ ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو، تو ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا آگے ارشاد فرمایا ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ تقوی کوئی بہت بڑی چیز ہے یا کہیں سے ہمیں مثال کے خرید کے لانا ہے۔ میرے بھائی تقوی کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دیکھیے اللہ کے وہاں جو ہے نا جو ہدایت کا اور تعلیم کا انتظام ہوتا ہے
وہ آج کی طرح کروڑوں لاکھوں روپے اسکول میں دینا نہیں ہے. ہاں آج آپ دیکھیے ایک جو ہے ڈگری لینے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. آج خالی ایک جو ہے انٹرنس ایگزام جو ہے کلیئر کروانے کے لیے انسٹیٹیوشن جو ہے نا یہاں پر کئی لاکھ روپے لیتے ہیں تاکہ آپ کو آمادہ کیا جا سکے. کس لیے؟ کہ آپ کوالیفائی کر سکے اس کمپٹیشن میں. آپ اسی بمبئی میں چلے جائیے، خالی اس بمبئی میں چلے جائیے اور پوچھئے کسی سے، آپ خالی ایک سوال کرنا چاہیے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آخر یہ جو ہے ایک طرف جو ہے جہاں بہت ساری باتیں جو ہے انسان کے لیے الجھانے والی ہوتی ہے، وہیں جو ہے یہ بات جو قرآن کی ہے. ابھی پہلے دن سے بتا رہے قرآن کی بات. قرآن کیا کہتا تھا؟ کہا کہ بھئی اس کمپٹیشن میں شریک ہونے کے لیے انسان کو کتنی زحمت تگ و دو کرنا ہے، خالی یہ آپ کو بتانا. اگر آپ خالی ایک چھوٹے سے مسئلے پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کا طریقہ اور لوگوں کے طریقے میں کتنا فرق آتا ہے. ہم ایک 3 سال کے بچے پر محنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اگر 3 سال کی عمر سے حساب کیجئے 12ویں تک آئے گا تو 12 سال تو یہ ہو گیا، 12 3 15. ٹھیک ہے، گریجویشن کرنے کے لیے 3 سال اور چاہیے. ٹھیک ہے، 2 سال کم سے کم چاہیے اور ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو 15 اور 5 ویسے ہی 20 سال ہو گیا ہے نا. 20 سال میں کڑی محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایک ڈگری ملے گی. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ اس ڈگری کا استعمال کیا ہوگا. آج کتنے لوگ ڈگری لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو 2000 کی نوکری ملنے والی نہیں. تو اب ایک سوال ہوتا ہے نا کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے، کہتا ہے آپ کو 2 سال 4 سال کی زحمت نہیں اٹھانا ہے، 40 دن تم ایک کام کرو. کیا کرے گا اللہ؟ کہتے راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کروں گا. اب یہ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو کیا کرو؟ ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اب ایک سوال ہے تقوی کیا چیز ہے؟ میں آنا چاہتا ہوں وہ رزلٹ ایک طرف اتنا پیسہ کر کے اتنی انرجی حاصل کر کے ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. دوسری طرف قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا ایک چھوٹا سا فارمولہ اپناؤ، تمہیں میں 20 سال 30 سال جو زحمت کر کے پا رہے ہو وہ تمہیں میں 40 دن میں دینے کو تیار ہوں. عقل مند انسان کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک سوال کہ عقل مند انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ کہ عقل مند انسان ہے وہ یہ 40 دن میں زحمت اٹھا لوں گا اور کہیں پہنچ جاؤں. 20 سال کی ضرورت میرے کیا ہے؟ 5 سال کی ضرورت کیا ہے؟ 10 سال کی ضرورت کیا ہے مجھے، ہے نا. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر لوگ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں اور وہ نتیجے کی تلاش میں ہے، ان کو نتیجہ نہیں مل رہا. اب قرآنی نتیجہ آپ جو ہے، میں نے کہا کہ یہ 3 جملے قرآن کے بڑے غضب کے ہیں. ہاں، ان تتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا. اے انسانو تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں کیا عطا کروں گا؟ فرقان عطا کروں گا. فرقان کیا چیز ہے؟ فرقان کہا جاتا ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی طاقت دوں گا. گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے یہ بتاؤں گا تمہیں. خالی تمہیں کرنا کیا ہے؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. تقوی اختیار ہوگا. تقوی ہے کیا چیز؟ کہا تقوی یہ ہے کہ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کر لو، جب اللہ کہے یہاں رک جاؤ تو رک جاؤ، جب یہاں کہے آگے بڑھو تو بڑھ جاؤ. اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ جو اللہ نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تم جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جو نہیں منع کر رہا ہوں وہ نہ کرو. اگر کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں، تمہیں یہ طاقت مل جائے گی غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکو. آج آپ جان لیجئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہاں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی طاقت ہو میرے پاس. میں اپنی زندگی میں آج آپ جان لیجئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان
کہ ویلو کیا ہے، اس کی ساری ویلو اسی 2 جملے میں ہے ٹکی ہوئی. تم فیصلہ کرتے وقت فیصلہ کیسا کرتے ہو، صحیح یا غلط؟ صحیح فیصلہ کرو گے سیڑھی چڑھ کے اوپر پہنچ جاؤ، غلط فیصلہ کرو گے نیچے گر جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری بات سنو گے صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دوں گا. یجعل لکم فرقانا، باطل کیا ہے حق کیا ہے پہچانو گے، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے تمہیں پہچان ملے گی. پھر عجیب جملہ ہے، دیکھیے یہ جو نور انسان کو حاصل ہوتا ہے نا، بس اسی میں اب آ جاتا ہوں، ایک مثال سناتا ہوں. آپ دیکھیے واقعاً خدا وند عالم نے کہا ہے کیسے. اب ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تمہیں ایک ایسا علم دوں گا، نور دوں گا، جس سے حق اور باطل کو پہچان سکو گے، جس سے تم صحیح فیصلہ کر سکو گے، جس سے تمہاری زندگی آگے بڑھ سکے گی. تو اب ایک سوال ہے نا، خالی دعویٰ کر رہے ہو کہ دلیل بھی ہے؟ آیا کوئی ایسا آدمی ملے گا آپ کو؟ جی ہاں، قرآن کی خصوصیت یہی ہے، جو کہتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس کو تلاش کرو گے تمہیں اس دنیا میں ملے گا. اب ایک چیز لے آتا ہوں، مثال آپ دیکھ لیجئے. یہ اتنی معتبر مثال ہے. ایران کا ایک شہر ہے عراق، ایران کا ایک شہر عراق. اگر آپ آج سے 100 سال پہلے جاؤ، 100 سال بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آج اپنے وہاں جا سکتے ہو. 100 سال پہلے اس ایک گاؤں میں چلے جاؤ، کیا ہوگا وہاں؟ آپ جان لو 100 سال پہلے، ٹھیک ہے، ایک گاؤں میں جانا ہے آپ کو. اگر آپ تھوڑا سا غور کرو گے تو 100 سال پہلے ایک گاؤں میں سوائے جہالت کے کچھ نہیں تھا. اتنے جاہل تھے کہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں مل سکتا تھا. آپ بتاؤ، آپ کے جلال پور ہمارے گاؤں کے قریب کتنے آدمی پڑھے لکھے تھے 100 سال پہلے؟ ہاں، یہ بات خالی. آج اگر گاؤں میں دیکھو گے تو گریجویشن کتنے ہیں تو 15-20 ملیں گے. 100 سال پہلے ڈھونڈو گے تو شاید ایک نہ ملے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ایک گاؤں ایران شہر کا، ملک کا، عراق کا ایک گاؤں. پورے گاؤں میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو پھر آپ زندگی کیسے چلتی تھی؟ ایک سوال ہے، زندگی کیسے چلتی تھی؟ زندگی اس طرح چلتی تھی، کھیتی باڑی کرنا ان کی پشتینی کام تھا. بھائی آج بھی ہمارے گاؤں میں چلے جائیے تو جو کھیتی کرنے والے ہیں ان کو کھیتی کے بارے میں پتہ ہے، لیکن اور پوچھے بھیا آؤ خط ایک لکھوانے کے لیے آپ کو 2 کلومیٹر جانا پڑتا تھا کہ خط لکھوا دو، یا کوئی پڑھوانا ہوتا تھا خط تو کہتے یار وہ بلا لاؤ فلاں صاحب کو خط پڑھوا لے. ایسی صورتحال تھی. ایسے گاؤں میں ایک آدمی نام سید کاظم، ٹھیک ہے، اب ایسے ہی گاؤں میں رہتے تھے. اچھا، ایک آدمی کو مولوی صاحب نے، شیخ وہاں ایک مولوی رہتے تھے شیخ صابر، وہ جو ہے پورے گاؤں میں ایک مولوی آئے ہیں تو بھائی مولوی صاحب اپنا کام کریں گے، گاؤں والے اپنا کام کریں. تو مولوی صاحب نے وہ جوان لڑکی کو اور سب کو سکھایا بھائی دیکھو اچھا کام کرو، برا کام سے دور رہو، تقوی اختیار کرو. یہ تو اسے تقوی کیا چیز ہے کیا چیز تقوی؟ تو وہ بھائی تقوی یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کام نہ کرو. اب اس لڑکے نے، جوان لڑکے، دیکھیے اس جوان لڑکے نے، ٹھیک ہے، اس جوان لڑکے نے اب کیا کیا، اس کو دل سے لگا لیا مجھے تقوی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس حد تک اس نے تقوی اختیار کر لیا کہ آج تاریخ کہتی ہے نا، تاریخ کہتی ہے کہ اس گاؤں کا ایک، اپنے وہاں بھی پہلے ہوتے تھے زمیندار، ٹھیک ہے، زمیندار سے جا کے کہا کہ ہم تو آپ کے نوکر ٹھہرے، آپ کی زمین میں کاشت کرتے ہیں، جو آپ ہمیں بانٹ کے دے دیتے ہو وہ لے لیتے ہیں، باقی آپ. اب ہم آپ ارباب کی زمین میں کام نہیں کریں گے. تو اب دیکھیے اگر 100 سال پہلے
زمینداروں کا تصور کریں، ایسے فرعون کی طرح ہوتے تھے وہ، ان کے پاس اتنا تکبر، اتنی چیزیں موجود تھی، تو ان کے پاس ایسے ہی ہوتا تھا. تو ارے اس کی ہمت کیا کہہ رہا ہے کام نہیں کریں گے. اس نے کہا دیکھیے صاف بات یہ ہے کہ میں کام نہیں کروں. باپ نے کہا بیٹا پتہ تو ہے اگر یہ بات اس کو پتہ چلے تو کیا کرے گا؟ اس سے کہا دیکھیے جا کر میرا پیغام پہنچا دیجئے، میں اس لیے کام نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس کا مال ہے نا، اس میں سے کسی کا حق، خمس زکوٰۃ تو چھوڑیے، وہ کسی کا حق بھی نہیں دیتا. تو جب تک وہ خمس و زکوٰۃ اور دوسروں کا حق نہیں دے گا میں اس کے کام نہیں کروں گا، اس کے جو ہے کھیت میں کام نہیں کروں. اب کہہ تو دیا انہوں نے، بات پہنچ گئی، لیکن باپ تو ڈر کے مارے کانپ رہا ہے کہ اب زمیندار صاحب کریں گے کیا. رات میں کہا بیٹا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اب یہ کہہ تو دیا، بات پہنچ گئی، لیکن رات کو یہ بھاگ گئے گاؤں چھوڑ کے. اب کیسے رہ سکتے ہیں اس کی مخالفت کر کے؟ بھاگ گئے. اب آپ سوچئے وہاں سے ایک آدمی گاؤں سے بغاوت کر کے بھاگ جائے اگر، تو دور بھاگ گئے یہ، اور ایسی جگہ جہاں جو ہے ارباب کو پتہ نہ چلے، زمیندار کو پتہ نہ چلے، وہاں بھاگ گئے. کئی سال تک، بعض 3 سال تک چھپے چھپے یہ کسی کا کام کرتے تھے اور ویسے ہی مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور چلتا رہا. 3 سال کے بعد زمیندار کو پتہ چل کہ یہ کہاں رہتے ہیں. اس سے پیغام کہلایا، جا کے سید قاسم سے کہہ دو واپس چلے آؤ، آؤ کام کرو. ٹھیک ہے اب تم کہہ رہے ہو تو میں نے یہ بات سمجھ لیا ہے، حقیقت جان گیا ہوں کہ مجھے دین پر عمل کرنا چاہیے اور خمس زکوٰۃ اور دوسروں کا حق ادا کرنا چاہیے. میں سمجھ گیا ہوں، آ جاؤ تم پر. یہ آدمی بھائی اب جب یہ بھاگا ہی اسی لیے تھا، تو اب زمیندار نے قبول کر لیا تو یہ پلٹ آئے، اپنے گاؤں میں آ گئے اور کام کرنے لگے. لیکن دیکھو حقیقت کیا ہے، آج اس حقیقت کو میں آپ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے ہیں. جب آئے کام کرنے لگے تو جو زمین سے کاشت ہوتی تھی، ان کا حصہ جو ملتا تھا، زمیندار کا حصہ دے کرنے کے بعد آدھا حصہ بندہ اپنا فقیروں کو دے دیتا تھا. یہ بہت بڑا کام ہے. آج اگر میں اور آپ اپنی کمائی جو ہے، ہمارے پاس تھوڑی کمائی تو تھوڑا سا ہی، جو زیادہ اس کو زیادہ دینا ہے. اس نے اپنا آدھا اناج فقیروں کے لیے مخصوص کر لیا. آپ سنیے یہ نور اللہ کیسے دیتا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آپ 20 سال کا سفر ایک دن میں 40 دن میں طے کر سکو. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا اس بنا پر ہے کہ آپ کا دل خدا دیکھتا ہے. تتقوا اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تقوی اختیار کرو تو تمہیں یہ طاقت دے گا. اب آدھا اناج دے دیتے تھے اور آدھا اناج سے اپنا کام چلاتے تھے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں میں. ایک سال اناج کاٹنے کا تھا، گیہوں کاٹنے کا سیزن آ گیا. اچھا اس زمانے میں جو ہے، میں نے کہا 100 سال پہلے تو اپنے وہاں بھوسا جو ہے اور دانہ الگ کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا، قدرتی ہوا کو دیکھتے تھے، بھائی ہوا پچھواں چل رہا ہے یا پروا چل رہا ہے، اور باقاعدہ مزدور آئیں گے اور گیہوں کو بھوسے سے الگ کریں گے. اب کٹ گیا گیہوں، لیکن اب ہوا نہیں چل رہی ہے، اور سید کاظم بیٹھے ہوئے انتظار میں ہوا چلے. تو شام ہو گئی اور ہوا نہیں چلی کہ بھئی دانہ الگ کر سکے، گیہوں الگ کر سکے، بھوسا الگ کر سکے. شام کو گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر ملا. اس نے سید کاظم کو مخاطب کر کے، سید کاظم ہم فقیروں کو بھول گئے. اس سال ہر سال جب یہ فصل آتی تھی تو ہمیں اناج مل جاتا تھا، اس سال آئی اور تم نے ہمیں بھلا دیا. تو سید قاسم کا نہیں بھائی ایسا نہ کہو، میں نے کسی کو نہیں بھلا دیا. اب میرا اناج تو بھوسے میں ہے، ڈنٹل کے ساتھ ہے. اب ایک بار جو ہوا چلے دانا اور بھوسا الگ ہو تو میں کہتے یہ جملہ اس فقیر کا کہ سید قاسم تم نے مجھے بھلا دیا. یہ گھر جانے کے بجائے واپس کھلیان میں آ گئے جہاں ان کا
وہاں سے اب جب کھلیان پہنچے تو تھوڑا ہوا چلنے لگی، تو انہوں نے جلدی جلدی بھوسا اڑا کے دانا اور بھوسا جمع کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اکیلا آدمی تھک گیا، راستے میں بیٹھے کہ بھائی تھوڑا سا آرام کر لیں اور پھر لے کے جائیں۔ اتنے میں دو آدمی اسی راستے پہ آئے۔ اب دیکھیے اللہ کو کسی کو کہا نا کہ اگر تقوی اختیار کرو، نیت پاکیزہ ہو تو اللہ کیا کرے گا۔ جب دو آدمی آئے کہ سید کاظم کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جانے ہیں، گھر جانا ہے۔ کہا آؤ ہمارے ساتھ زیارت کرنے کے لیے فلاں جگہ نہیں چلو گے، فلاں امام زادے کی زیارت کرنے نہیں جاؤ گے؟ تو سید کاظم تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب رات زیادہ ہو گئی ہے اور میں یہ لے جانا چاہتا ہوں، اس فقیر کو دینا ہے مجھے، اور بھوسا تھوڑا اپنے گھر لے جانا ہے، تو میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، میں بعد میں چلا جاؤں۔ کہتے لیکن اب دیکھو قسمت اللہ کو بدلنا ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے۔ ایک بار ارے سید کاظم آؤ چلو، کہاں تم گھر کی بات کرو، آؤ چلو ہمارے ساتھ زیارت کے لیے۔ کہتے کچھ ایسا کہا کہ اب بے اختیار میں دانا بھوسا وہیں روڈ کے کنارے، راستے کے کنارے چھوڑا اور ان کے ساتھ روانہ ہو۔ اب وہاں روضے میں پہنچ گئے۔ کہتے یہ دونوں کچھ پڑھنے لگے اور ہم تو جاہل ٹھہرے، ہم تو ٹک ٹک انہیں کو دیکھ رہے ہیں، کیا کریں کیا پڑھیں۔ کہا ایک بار ان میں سے ایک آدمی نے کہا سید کاظم خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں، مجھے تو لکھنے ہی نہیں آتا، نہ پڑھنے آتا ہے، اور کیا پڑھوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کہ اوپر دیکھو یہ جو لکھا ہوا ہے کچھ پڑھو اس میں۔ کہتے اب جو اوپر اٹھا کے دیکھا، سر تو دیکھا نورانی چیز کچھ لکھی ہوئی ہے۔ کب پڑھو؟ کہتا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو میں کیا پڑھوں؟ کہتے یہ جب میں نے کہا کہ 2-3 بار کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، کیا پڑھوں؟ اب کہا اوپر لکھا ہوا ہے، تو کہا مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ کہا ایک بار مجھے میرے قریب آئے، میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے کو زور سے دبایا، زور سے کہا سید کاظم اب پڑھو۔ اچھا اب میں پڑھ رہا ہوں، تم ساتھ میں پڑھو۔ کہتے ہیں وہ اب پڑھنا شروع کیا، قرآن کی آیتیں، چند آیتیں پڑھنا شروع کیا، اور پڑھو۔ کہتے اب وہ خود پڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، اور میرا سینہ زور سے دبائے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر، شاید چند سیکنڈ گزرے ہوں گے، اور اس طرح پڑھا، اور اب جب میں پڑھنے لگا، مجھے آنے لگا، تو انہوں نے میرا سینہ چھوڑا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی ختم ہوا پلٹ کے دیکھا تو نہ کوئی آدمی ہے نہ ہی، اور اوپر دیکھ رہا ہوں اوپر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ڈر کے مارے بے ہوش ہو کے گر پڑے وہیں۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا میں تو زیارت امام زادے کے اسی روضے میں پڑا ہوں۔ اٹھا، جلدی سے اٹھا، اور اب یاد آنے لگا کہ بھئی راستے میں کیا ہوا تھا اور ایسا، اور وہ بہرحال کہتے پورا بدن درد کر رہا تھا، اور آئے وہ گیہوں اٹھایا، بھوسا گھر آئے، تو ماں باپ نے کہا کہاں تھے تم رات کو؟ تو کہیں وہ ماجرا سنایا کہ بھئی ایسا ہوا تھا، اور تو کہا ہمارے اماں ابا تو پڑھے لکھے تھے نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا ضرور تمہیں جنات نے تم پر قبضہ کر لیا ہو، اور رات وہاں گزارے جہاں نہ لائٹ ہے، وہاں بھی سانپ بچھو کو وہاں گزارے، تم گئے کیسے، رات کو رہے کیسے؟ کہا مجھے تو خود بھی پتہ نہیں۔ کہا چلو چلو مولانا صاحب کے پاس چلیں، تمہارا جنات اب چھڑانا ہے تمہارا۔ اب تم مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب کے پاس گئے، ارے ہمارے بچے کو، جوان بچے کو دیکھیے، جنات نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب آپ کے پاس لائیں، آپ کچھ کر دیجئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ، کیا ہوا تھا سید کاظم بتاؤ شروع سے۔ انہوں نے پورا واقعہ ایسا منوں نے بتا دیا۔ کہا اچھا کیا پڑھا تھا سناؤ۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب تو جانکار تھے،
انہوں نے کہا یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، اور پڑھو۔ اب اور پڑھ رہے ہیں، کہے تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب مولوی صاحب نے 2-3 جگہ سے کھولا قرآن، کہ اچھا یہاں سے پڑھو، وہ آگے پیچھے سب پڑھنا ان کو آ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب نے ان کے ابا سے اماں سے کہا کہ اس کو کوئی جنات نے نہیں، اس کے ساتھ کوئی اللہ نے کرم کیا ہے جو جاہل انسان کو پورے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس حد تک ہمیں نہیں پتا، اس کو پتا ہے، اور ایک رات میں یہ سب ہو گیا۔ تو اب جانتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا؟ آج ہمارے پورے جو ہے مراجع جو ہے، آغا برجردی، کتنے بڑے بڑے مراجع، اس کی تصویر ویڈیو سب موجود ہے یہاں۔ اور دیکھو خدا کا کام، جب یہ دھیرے دھیرے اخبار میں، ٹی وی پہ، یہاں وہاں آنے لگا، تو ایران کے بادشاہ نے ان کو بلوایا، کہا اس کو بلا لو، ہم اس کو قرآن کے لیے ایک بڑا عہدہ دے دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو بڑا عجب جملہ کہا، مجھے یہ جملہ سنانا تھا۔ اس نے کہا جا کر بادشاہ سے کہہ دینا، جو چیز مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، میں اس کے بدلے کسی سے پیسہ نہیں لے۔ مراجع مجھے پیسہ دے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا ہوں۔ اور اگر بادشاہ کو پیسہ دینا ہے تو اپنی بہن کو دے دے، تاکہ اس کی بہن جوا کھیلنا بند کر دے، میں کسی سے یہ چیز نہیں لوں گا۔ آپ دیکھو حلال اور حرام سے پرہیز کرنے سے اللہ کیا کرتا ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری راستہ کھول دے گا، حق و باطل کی تمیز دے دے گا، تمہیں نور عطا کر دے گا، تمہیں جو ہے صحیح راستے کو پہچاننے کا ہنر عطا کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہی تو تھا کربلا میں۔ آپ دیکھو پوری کربلا میں پوچھو، امام حسین نے ایک جملہ بار بار کہا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ امام نے جب خطبہ دیا کہ بتاؤ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ تم نے مجھے اس کربلا میں لا کر گھیر لیا ہے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ آخر امام حسین نے ایک جملہ فرمایا ان سب کے باوجود تم مجھے مارنے پر، مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے حرام اور حلال کو بھلا دیا ہے، تمہارے پیٹ میں حرام کا اثر کچھ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تم اب میری نصیحتیں تمہیں کام نہیں آتی۔ لیکن وہیں دیکھ لیجیے کربلا میں جو تقوی والے تھے ان کے اوپر امام حسین کے کلام کا بہت اثر ہوا۔ آج ہمارے وہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے، امام نے جتنی بار خطبہ دیا ہے اس کے اثرات بہت عظیم ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ وہاں عمر سعد کی فوج میں تھے، امام کے کلام کو سن کے روتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ مار دیے گئے اسی بنا پر کہ نہیں تم نے ہمیں دھوکہ دیا عمر سعد سے، ہم حسین کے ساتھ اب جائیں گے، اور لشکر عمر سعد سے نکل کر امام حسین کے ساتھ آئے۔ ہم ایک کو پڑھتے ہیں حر کے جیسے 50 تھے۔ یہ کیا تھا؟ اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ راستہ کھول دے گا۔ لیکن عجیب شان تھی جناب زینب کے بارے میں، جب یہ پڑھتے کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوئے، یہ کربلا میں قافلہ جب 2 محرم کو وارد ہوا، اس کے بعد مسلسل 1000 2000 3000 کا لشکر لے کر یہ فوجی یزیدی کے لوگ آتے رہے۔ اور عجب جملہ ہے، جب یہ آتے تھے ملعون تو اپنے گھوڑے کو پورے کربلا میں دوڑاتے تھے۔ اور میں نے روایت کا جملہ دیکھا کہ جب یہ گھوڑے دوڑاتے تھے اور جنگی ساز و سامان جب بجتے تھے تو حسینی خیمے میں چھوٹے بچوں کے دل دہلتے تھے۔ اسی لیے ایک جملہ جو تاریخ کا بڑا عجب ہے،
ایک بار شہزادی نے بھائی کو بلایا، بھیا ہم جب سے آئے ہیں کربلا میں روز سنتے ہیں کوئی ہمارا دشمن آیا ہے۔ اے بھیا کیا ہمارا کربلا میں کوئی دوست آنے والا نہیں ہے جس سے ہمارے دل کو سکون ملے، جس سے ہمارا دل مطمئن ہو؟ بھیا تم بھی ایک خط لکھ دو تاکہ ہماری نصرت کے لیے کوئی آئے۔ آپ ذرا تصور کریں، امام نے یہ جملہ سنا، ایک بار بڑا عجب فقرہ ہے یہ جملے کا، روایت کا، کہ بھیا ایک خط تم بھی لکھ دو کہ کوئی ہماری بھی نصرت کرنے کے لیے آئے، ہماری بھی مدد کرنے کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار امام نے بہن کی فرمائش پہ خط لکھنا شروع کیا، اور بڑا عجب مقتل کا جملہ ہے۔ خط لکھتے لکھتے امام حسین نے یہ جملہ جب لکھا، من الحسین الی رجل فقیہ، حسین کی طرف سے ایک مرد فقیہ کی طرف، اور اس کے بعد بڑا دردناک جملہ تھا، بھیا حبیب ہم تمہیں کبھی بھی کربلا کی آنے کی زحمت نہ دیتے، لیکن ہماری بہن زینب کی فرمائش ہے کہ کسی کو ہم مدد کے لیے بلائیں۔ اے بھائی حبیب کربلا زہرا کا لال کربلا کے میدان میں گر چکا ہے، اے حبیب اگر ممکن ہو ہماری مدد کرو۔ ارباب عزا یہ خط لکھا، قاصد کے حوالے کیا، جاؤ یہ خط حبیب کو پہنچا دو۔ وہ قاصد خط لے کر پہنچا۔ مقتل کہتا ہے یہ خط حبیب کے گھر میں اس وقت پہنچا جب حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک بار دق الباب ہوا۔ دق الباب کون ہے؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ امام کا یہ جملہ سننا تھا، دسترخوان سے اٹھے، دروازہ کھولا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ خط لے کر آیا ہوں۔ کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے۔ ایک بار حبیب نے خط چوما، اب خط کو کھولا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے میرا امام، ہائے میرا امام، اس غربت میں مبتلا ہو گیا۔ بیوی نے پوچھ ہی لیا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا شہزادہ حسین کا خط ہے۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا آقا نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، ہم مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ارباب عزا یہ سننا تھا کہ ایک بار مومنہ کو آزمانے کے لیے حبیب نے پوچھ ہی لیا کہ ارادہ کیا ہے؟ کہا آقا نے بلایا ہے، بس اس ڈر سے نہیں جا رہا ہوں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک بار مومنہ نے یہ سنا، تڑپ کے کہا حبیب تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، زہرا کے لال کی فکر نہیں ہے۔ کبھی یہ سوچا ہوتا، لیکن ارباب عزا وہ منزل بھی آئی جب ایک حبیب کا گھوڑا اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا جہاں سے حبیب نے اس سے کہا تھا یہاں میرے گھوڑے کو لے کر رکو، میں آؤں گا، اس پہ سوار ہو کر کربلا میں حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کے جانے میں تھوڑی دیر ہوئی۔ اب کیا دیکھتے ہیں، حبیب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرے گھوڑے تو گھبرا نہیں، تیری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، ارے میں اگر میرا حقہ نہیں آیا تو میں خود مجھے پہنچاؤں گا، میں خود جاؤں گا آقا کی مدد کے لیے۔ اب جب حبیب آئے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک بار مخاطب کیا، کربلا کا رخ کیا، کہا آقا اب وہ بھی موقع آ گیا ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح کے لوگ ہمدردی جتا رہے ہیں۔ ارباب عزا میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ اب قافلہ پہنچا ہی تھا کہ ایک بار خیمے حسینی میں آواز آئی اللہ اکبر۔ بیوی نے پوچھا جا کر پہنچو تو صحیح، کون ہماری نصرت کے لیے آیا ہے؟ جناب فضہ آئیں، جناب فضہ در خیمے پہ آئیں،
کہا شہزادی، ارے کون آیا شہزادے، کون آیا ہے؟ کہا جا کر بی بی کو سلام کہہ دو اور کہہ دو کوفے سے حبیب حسین کے بچپن کا ساتھی مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ شہزادی در خیمے پہ آ گئیں اور کہا اے حبیب جا کر یہ پیغام پہنچا دو۔ لو ارباب اعضاء، یہ سننا تھا۔ ایک بار شہزادی آئیں، شہزادی آتی ہیں، ایک جملہ کہتی ہیں، میں ارباب اعضاء وہ جملہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو شہزادی کا تھا، بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار شہزادی آئیں اور مخاطب کر کے فرمایا حبیب اس وقت تم ہمارے پاس آئے ہو جب ہمیں تمہاری مہمانداری کے لیے ہمارے پاس نہ تو پانی ہے نہ تو دہنا ہے، لیکن اے حبیب ہماری غربت پہ تم کو ترس آیا، ہم تم سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، تم نے ہماری مدد کر کر ہم پر احسان کیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم اپنے نانا کو سفارش کریں گے۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے منہ پہ تماچے مار لیے، ہائے زہرا زادیوں کا یہ حال ہو گیا کربلا کے اس جنگل میں، ارے وہ غریبوں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے ایک بار اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا اے بی بی، ارے ایسا نہ کہیں، یہ بی بی یہ ستم ہم پر نہ کریں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ آج شب جمعہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، تمام مومنین کو اس آفت و بلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ اے اللہ مومنین جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام مومنین کو اس آفت و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار حج و زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے معبود، اے میرے معبود ہمارے والدین پر، ہمارے بچوں پر، ہماری عورتوں پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔